السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے دیسی روایات، جادو ٹونے اور عاملوں کے ہتھ کنڈوں کا حصہ بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے گیدڑ سنگھی۔ یہ چھوٹی سی گلٹی جسے بعض لوگ قسمت کا راز، کاروباری کامیابی کا تعویذ یا بری نظر کا توڑ مانتے ہیں، کیا واقعی اتنی طاقتور ہے، یا یہ سب کچھ صرف ہمارا وہم، جہالت یا عقیدے کی کمزوری کا نتیجہ ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں یہاں پر حقیقت کیا ہے۔ گیدڑ سنگھی کو ایک نایاب چیز مانا جاتا ہے جو کسی گیدڑ کے جسم پر قدرتی طور پر بنتی ہے۔ عامل اور ٹونے ٹوٹکوں کے ماہرین اسے کامیابی، حفاظت، برکت اور دشمنوں کے توڑ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ایک جانور کے جسم کی گلٹی میں کوئی ایسی طاقت ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکے؟ یہ دعویٰ سائنسی اور منطقی بنیادوں پر بالکل بے بنیاد ہے۔ نہ کوئی طبی تحقیق اس کی تائید کرتی ہے اور نہ ہی کوئی عقلی دلیل۔ تو ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں ہر قدم پر رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ کے سوا کوئی نفع یا نقصان نہیں دے سکتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع فرمایا جو شرک کی طرف لے جائے یا انسان کو اللہ سے ہٹا دے۔ تو جب ہم گیدڑ سنگھی جیسے ٹوڑوں پر یقین کرتے ہیں تو ہم غیر شعوری طور پر اس یقین میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں نفع یا نقصان دے سکتی ہے، جو کہ شرک کے قریب تر ہے۔ تو ناظرین کرام، مارکیٹوں میں خصوصاً سادہ لو عوام کو گیدڑ سنگھی کے نام پر ہزاروں روپے میں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ جعلی عامل جاہلانہ دعوے اور خاص عملیات کے بہانے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اصل میں نہ تو یہ چیز نایاب ہے، نہ مقدس، اور نہ ہی اس میں کوئی غیبی طاقت ہے۔ تو کیا برکت کسی جانور کے جسم کی گلٹی میں ہے، یا برکت محنت، دعا، سچائی اور اللہ پر توکل میں ہے؟ یقیناً اصل کامیابی اس وقت آتی ہے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حلال رزق کماتے ہیں۔ تو گیدڑ سنگھی ایک افسانہ ہے، ایک بے بنیاد عقیدہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈر، لاچاری اور اندھی تقلید کے ذریعے بٹھایا گیا ہے۔ تو آئیے ہم علم، عقل اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں، ایسی چیزوں سے نجات حاصل کریں اور اپنی امید صرف اللہ سے رکھیں، کیونکہ وہی ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا سہارا اللہ ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔